اچھا جی، باریہ رحمان صاحبہ، تم چلین مائنرز میں شامل تھیں؟ السلام علیکم اچھا، حضور، آج میں چلی کی مائنرز کی 65 ڈے آرڈیل بیان کروں گی۔ 5 اگست 2010 کو سان جوزے مائن، جو چلی کی اٹاکاما ڈیزرٹ میں واقع ہے، میں ایک حادثہ پیش آیا۔ اس مائن کا ایک حصہ کلیپس کر گیا، جس کی وجہ سے اس میں کام کرنے والے مائنرز میں سے 33 زندہ دفن ہو گئے۔ یہ مائنز بہت گہری ہیں اور ان کے زندہ ہونے کا چانس بہت کم تھا۔ ریسکیو کی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے، خیال تھا کہ اگر کوئی بھی زندہ بچہ ہوگا تو کس حال میں ہوگا اور کتنی دن زمین دوست گزارے گا۔ چیلی کی حکومت اور مائن کے اونرز نے ہمت نہ ہاری اور مختلف جگہوں پر ہولز ڈرل کر کوشش کرتے رہے کہ شاید کوئی زندہ مل جائے۔ ان کی یہ کوششیں 22 اگست کو رنگ لائیں جبکہ ایک ڈرل ہیڈ پر ناکنگ سنی گئی۔ جب وہ ڈرل باہر نکالے گئے تو پھر اس پہ ایک نوٹ لکھا ہوا تھا کہ ہم سب 33 مائنرز نیچے زندہ موجود ہیں۔ حضور، یہ میریکل سے کم نہیں تھا، کیونکہ 17 دن کے بعد 700 سے 800 میٹر کی گہرائی پر اتنے لوگوں کے زندہ رہنے کی امید نہ تھی۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو کس طرح باہر نکالیں۔ اتنی گہرائی سے پہلے کبھی بھی دنیا میں اس کی مثال موجود نہیں تھی، اور جو وسائل اس کے لیے درکار تھے وہ چیلی کی حکومت کے بس سے باہر تھے۔ ایک اندازے کے مطابق اس میں 3 to 4 months کا عرصہ درکار تھا۔ ساری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی کہ 33 مائنرز زندہ اور خیریت سے ہیں۔ حضور، ان مائنرز میں سب سے چھوٹے کی عمر 19 سال تھی اور سب سے بڑے کی عمر 63 years تھی۔ ان کا ایکسپیرئنس بھی مختلف تھا۔ کچھ کو کام کرتے ہوئے چند دن ہوئے تھے اور کئی پوری زندگی یہی کام کرتے تھے۔ 700 میٹر نیچے اندھیرے غار میں ان لوگوں کا کئی منتھس کا عرصہ گزارنا ایک بہت مشکل کام تھا۔ ان کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو قائم رکھنا بھی ایک بہت مہارت کا کام تھا۔ اس کے لیے دنیا کی مختلف حصوں سے مدد لی گئی۔ امریکن اسپیس ایجنسی ناسا، جو کہ ایسٹروناٹس کو اسپیس اسٹیشن پہ کئی منتھس تک رکھنے کے لیے تیار کرتی ہے، انہوں نے خاص ہائی کیلوری لیکوڈ ڈائٹ اور سائیکولوجیکل ہیلپ دی تاکہ ان مائنرز کو ٹھیک سے رکھا جا سکے۔ 6 انچ کے پہلے ہول سے نیچے فائبر آپٹک کیبل ڈالی گئی، جس کی وجہ سے فون اور ویڈیو کانفرنسنگ ممکن ہوئی۔ اس سے مائنرز کا رابطہ باہر کی دنیا سے ہو سکا۔ اسی کے ذریعے کھانا، دوائیاں اور کپڑے بھی نیچے بھیجے گئے۔ ڈاکٹرز نے ان کے لیے سولid ڈائٹ، جو کہ چاول اور گوشت پر مبنی تھی، شروع کروائی۔ یہ 2200 کیلوری ڈائٹ تھی تاکہ وہ پتلے رہیں اور باہر آنے میں آسانی ہو۔ اس لیے جو موٹے مائنرز تھے ان کو زیادہ ایکسرسائز کرائے گئے تاکہ وہ بھی کیپسول میں فٹ آ جائیں۔ نیچے یہ لوگ جس شیلٹر میں موجود تھے وہ بالکل پچ بلیک تھا اور ٹیمپریچر 30 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اس شیلٹر میں چند بینچ، کچھ کمبل اور 30 کرسیاں تھیں۔ پہلے 17 دن مائنرز نے 2 چمچ ٹیونا، 1 گھونٹ دودھ اور تھوڑا سا پھل روزانہ راشن سے کھا کر گزارا کیا۔ 1 ماہ کے بعد ریسکیو کیپسول، جو کہ 21 انچ چوڑا تھا، خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا۔ یہ کیپسول بمشکل ایک آدمی کو کھڑی حالت میں اوپر لے کر آ سکتا تھا۔ اس کیپسول کے لیے جو اسکیپ ہول ڈرل کیا گیا وہ 28 انچ چوڑا تھا۔ اس کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے 96 میٹر کی میٹل کیسنگ ڈالی گئی تاکہ ہول کھلیپس نہ کر جائے۔ حضور، اس کیپسول کی باہر کی طرف ویلز لگے ہوئے تھے تاکہ یہ بور ہول میں آسانی سے سلائڈ کر سکے۔ آئیفل ٹاور سے ڈبل ہائٹ کے برابر گہرائی میں جانے اور آنے کے لیے تقریباً 20 to 40 منٹس کا وقت درکار تھا۔ اس کیپسول کا اپنا وزن 500 kg تھا اور اس میں 3 ایئر ٹینک تھے جس سے انسان 90 منٹ تک سانس لے سکتا تھا۔ آخر کار 11 اکتوبر کو ریسکیو کیپسول ٹیسٹ طور پر 40 فٹ نیچے بھیجا گیا اور وہ مائنر سے صرف 40 فٹ دور تھا۔
12 اکتوبر کو فائنل ریسکیو آپریشن تمام میڈیا اور چلین پریزیڈنٹ کی موجودگی میں شروع ہوا اور کامیابی سے 14 اکتوبر کو ختم ہوا۔ حضور 65 ڈیز تک زمین کے نیچے مشکل حالات میں رہنے سے ان لوگوں پر ذہنی طور پر کیا اثر ہو گیا ہوگا، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن جس بہادری، صبر اور ڈسپلن سے ایمان نے اپنا وقت گزارا وہ قابل ستائش ہے۔ جزاک اللہ۔ کہتے ہیں سوائے 2 کے باقیوں کو اگلے دن ہی گھر بھیج دیا تھا، کہتے ہیں ٹھیک ہے، جی کچھ نہیں ہوا ان کو؟ نہیں، کہ ایک کو نمونیا ہو گیا تھا اور ایک کی دانت کی پرابلم تھی۔ ادروائز سائیکولوجیکلی ٹھیک تھے سارے، جی ضرورت نہیں پڑی تمہارے ابا کی۔